بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا گھر کیسا تھا، ان کے گھر میں کون سا سامان موجود تھا اور ان کی خوراک کیسی تھی۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے گھر کی دیواروں کی چنائی پتھر اور گارے سے ہوئی تھی، جس پر کھجور کے تنے اور کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھر عموماً ایسے ہی بنائے جاتے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ میں ازواج مطہرات کے گھر میں گیا تھا، میرا ہاتھ گھر کی چھت تک پہنچتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سادہ اور چھوٹے گھر تھے۔ گھر میں ایک بڑی اور چوڑی حتمی ذرہ پڑی رہتی تھی۔ یہ ذرہ کتنے ہی مارکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر استعمال رہی۔ اس ذرہ کی قیمت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا حق مہر تھا۔ یہ ذرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے خرید لی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے یہ ذرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ دے دی تھی۔ یوں ذرہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی اور اس کی قیمت بھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی تھیں۔ ایک گوشے میں پانی کے 2 مٹکے دھرے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے تھے۔ دوسرے گوشے میں بستر بچھا ہوا تھا جس پر اہل خانہ آرام کرتے تھے۔ یہ بستر مینڈے کے چمڑے کا تھا۔ اس پر رات میں وہ سوتے تھے اور دن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اس پر پانی ڈھونے والے جانور یعنی اونٹ کو چارہ ڈالتی تھی۔ تکیہ دباغت کیے ہوئے چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری تھی۔ جہاں تک لحاف کا سوال ہے تو وہ سادہ اور چھوٹا تھا۔ یہ ایک کمبل تھا جس سے سر پر کیا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر کیا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ ادھر ادھر کچھ اور نظر دوڑائیں تو ایک چکی نظر آتی تھی جس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما گندم پیستی تھیں، یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ انہوں نے اس کی شکایت والد گرامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں جو چھالے پڑ گئے تھے ان کی شکایت کرنے لگیں۔ انہیں خبر ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لونڈی اور غلام آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اپنے مسئلے کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کیا اور واپس چلی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے ان سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر لیٹ گئے تھے۔ ہم اٹھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ آپ آئے اور میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس چیز سے بہتر نہ بتاؤں جس کا تم دونوں نے مطالبہ کیا ہے؟ جب تم دونوں اپنے بستروں پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ یہ ذکر تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ چنانچہ اس گھر میں رہنے والے افراد ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، میں نے جب سے یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا صفین کی رات بھی نہیں۔ یہ تھی بیعت فاطمی کے لیے تربیت مصطفی۔ اس گھرانے کی تربیت صبر و رضا اور زہد و تقوی پر ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، آل محمد نے کبھی 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی۔
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر نہ کھانے کا سبب اناج کا کم ہونا تھا، اور کبھی اناج میسر بھی آتا تو وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر کئی راتیں بھوکے پیٹ گزارتے تھے۔ اہل خانہ کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، ان کی روٹی زیادہ تر جو کی ہوتی تھی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کی زندگی صبر و ضبط اور زہد و مشقت سے بھرپور تھی۔ آپ کے اہل خانہ میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔